پھر فرمایا فمن لم یجد، جو قربانی نہ پائے، یعنی قربانی کا جانور ختم ہو گیا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے اس دفعہ جب ہم آ رہے تھے تو ہمیں کہا گیا کہ ایئرپورٹ سے آپ کو زمزم مل جائے گا، اور ہم سے پہلے ایک آدھ دن جو لوگ آئے ان کو مل گیا. جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ ختم ہو گیا، یعنی کہ لے گئے ہیں لوگ، اب مزید نہیں ہے. ادھر ادھر سے بھی پتہ کیا، مارکیٹ وغیرہ سے بھی کہیں سے نہیں ملا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایک سے زیادہ جانور کی قربانی کریں اور کچھ لوگوں کے لیے قربانی کا جانور ہی ختم ہو جائے، ملے ہی نہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور تو ہیں، اگر آپ کے پاس زیادہ کم ہو گیا ہے، ایسا آپ کے پاس 300 ریال ہے اور جانور 500 ریال کا مل رہا ہے، اور کوئی آپ کا ایسا جان پہچان کا بھی نہیں کہ جس سے آپ وقتی طور پر لے کر اپنا کام کر سکے. اور خاص طور پر ایسے لوگ جو مالی معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں اور بہت مشکل سے پیسے جمع کر کے آتے ہیں، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ قربانی اتنے میں ہو جائے گی، اور جب وہ وہاں پہنچتے تو وہ قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچی بھی ہوتی ہیں. تو اب کیا ہے، اس کے لیے قربانی کرنا ممکن نہیں رہا. تو پھر ایسی صورت میں کیا کرے؟ فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج کے دوران، حج کے مہینوں میں. وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے مناسک مکمل کر کے واپس آ کر. واپس کہاں؟ بعض کہتے ہیں کہ مکہ میں، جیسے کئی لوگ حج کے بعد 1-2 ہفتے ٹھہرتے ہیں تو ان دنوں میں، یا پھر جب گھر میں واپس جائے تو ان دنوں میں. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن ہے. یعنی یا تاکید کے لیے دوبارہ 3 اور 7 کو جمع کر کے 10 دن بتایا گیا کہ 10 دن روزے رکھے جائیں گے. اگرچہ انہیں الگ الگ رکھا جائے گا، 3 پہلے 7 بعد میں، لیکن ملا کے 10 بنیں گے. حکمن یہ لگاتار ہی سمجھے جائیں گے. اب کیا حج کے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ اور سالم اور ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی مگر اس شخص کو جسے ایام حج میں قربانی کا جانور نہ مل سکے، تو وہ 3 دن وہاں ہی پورے کر سکتا ہے. اور جس کو پہلے سے پتا تھا میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو وہ اس سے پہلے بھی روزے رکھ سکتا ہے حج کے مہینے میں، 3 روزے، یعنی حج کرنے سے پہلے. ابن عمر کہتے ہیں جو شخص حج اور عمرے کے درمیان تمتع کرے اسے عرفہ کے دن تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے. عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، یوم النحر عید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، لیکن ایام تشریق جو ہے 11، 12 اور 13 ان میں اسے اجازت ہے. لیکن اگر قربانی نہ پا سکے اور اس نے روزے بھی نہیں رکھے تو پھر ایام منا میں جتنے دن وہاں ٹھہرا ہوا روزے رکھ لے. اور 7 روزے گھر والوں کے پاس آ کر رکھنا. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے ساتھ عمرہ ملا لیا تھا اور قربانی کی تھی. آپ ذوالحلیفہ سے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں احرام عمرہ کے ساتھ لبیک کہا، پھر حج کا لبیک کہا، تو لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کو عمرے کے ساتھ ملا کے فائدہ حاصل کیا. ان میں سے کچھ لوگ قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے جبکہ کچھ لوگوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے. جب آپ مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہے اس کے لیے کوئی ایسی چیز جو بحالت احرام حرام تھی حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ وہ اپنے حج سے فارغ ہو جائیں. جو ساتھ لائے ہیں وہ احرام نہیں کھولیں گے. اور جو شخص قربانی کا جانور ہمراہ نہیں لایا وہ بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، پھر بال ترشوا کر احرام کھول دے، اس کے بعد حج کا احرام دوبارہ باندھے، پھر لبیک کہے، تمتع کرے. اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں اور 7 روزے اپنے گھر پہنچ کے رکھے. اس طرح 10 روزے ہو گئے. جب آپ مکہ پہنچے تو بیت اللہ کا طواف اس طرح کیا کہ سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 3 چکر دوڑ کر لگائے، 4 چکر چل کر پورے کیے. جب بیت اللہ کا طواف پورا کر لیا تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت ادا کی، پھر سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہو گئے اور صفا پہ تشریف لائے تو صفا مروہ کے 7 چکر لگائے. پھر جو چیز احرام میں حرام تھی حج پورا کرنے تک اس سے احتراز کیا، یعنی صحیح کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا، اور 10 ذوالحجہ کو قربانی کی اور پھر آ کر بیت اللہ کا طواف کیا. اور اب اس میں آپ نے دوبارہ صحیح نہیں کی، دونوں چونکہ کمبائن ہے تو ایک صحیح پھر کافی ہوتی ہے قران والوں کو جو شروع میں ہو جاتی ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے حکم ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں نہ ہوں، یعنی حرم کے علاقے میں نہ رہتے ہوں. اہل سے مراد وہ خود، ایک معنی یہ لیا گیا. اہل سے مراد اس کے گھر کے افراد جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، جیسے بیوی، بچے، والدہ، والد. تو مطلب یہ ہے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے نہیں ہے جس کے افراد خانہ مسجد حرام، یعنی مسجد کے اندر سے مراد بیت اللہ کے اندر نہیں، مراد حرم ہے، ساری مسجد ہے.
یعنی جہاں بھی آپ حرم میں نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا. تو مراد ہے مسجد حرام یعنی مکہ میں رہائش پذیر ہو. یعنی یہ جو ایک دلیل دی جاتی ہے نا کہ مسجد کے اندر تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے ہی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حرم میں کسی بھی جگہ آپ اپنے ہوٹل میں بھی پڑھ لیں تو 1,00,000 نمازیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو مسجد حرام کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. تو مسجد حرام سے مراد صرف وہ باؤنڈری نہیں ہے جو مسجد کی، حدود حرم مراد ہے. تو حدود حرم میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں انسائڈ حدود حرم 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. ہاں مسجد میں پڑھنے سے جماعت میں 27 گنا زیادہ، تو پھر وہ 27 لاکھ بن جائے گا آپ کا. اکیلے پڑھنے کا ثواب اکیلے پڑھنے کا ہے، لیکن 1,00,000 نمازوں کا ثواب بہرحال مل جائے گا انشاءاللہ. تو اہلہ سے مراد یہاں وہ لوگ جن کے پاس وہ سکونت اختیار کرتا ہے. حاضری المسجد الحرام، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یا تو وہ نیشنلز ہیں جو وہاں پر ساکن ہیں، باشندے ہیں، جو مکہ کے رہنے والے لوگ، یعنی لوکلز. یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ تو کسی وقت بھی عمرہ کر سکتے ہیں، ان کو تو تمتع نہیں کرنا. تو قربانی تو تمتع والے کے لیے. افراد والے کے پاس اگر استطاعت نہیں تو قربانی نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، حج ہو جائے گا اس کا. ٹھیک. لیکن جو شخص حرم کی حدود سے باہر ہے وہ مسجد حرام کے مقیم میں شمار نہیں کیا جائے گا. حدود حرم سے جو باہر ہے وہ چاہے وہاں سعودیز ہی ہوں، وہیں رہتے ہوں، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے وہاں کے باشندوں میں. اسی طرح اہل مکہ میں، یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں، یعنی آفاقی جن کو کہتے ہیں، جو باہر سے جاتے ہیں، دور سے آتے ہیں، تو ان کے لیے چونکہ بار بار آنا مشکل ہے تو انہوں نے دونوں کام ایک ہی سفر میں کر لیے. لہٰذا یہ فائدہ جو اٹھا رہے ہیں اس بنا پر انہیں قربانی کرنی ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کے بدلے میں 10 روزے رکھنے ہیں. یعنی اس تمتع کے شکرانے کے طور پر قربانی کرنی ہے. اگر قربانی میسر نہیں تو روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن مکہ والے تو ان کو تو عمرہ ساتھ نہیں کرنا اور کوئی تمتع نہیں کرنا، لہٰذا وہ جب بھی چاہیں یہ دونوں کام کر سکتے ہیں الگ الگ. اب رہ کے وہ لوگ جو وہاں جاب کرتے ہیں اور پھر وہیں رہتے ہیں، یا کئی لوگ بزنس کرتے ہیں. کئی لوگ تو ایسے میں نے مکہ میں دیکھے، جب میں نے پچھلا حج کیا تو اس میں ہمارے جو گروپ تھا اس کے اندر کچھ ایسے پاکستانی تھے کہ وہیں ان کے بچے پیدا ہوئے اور آج تک پاکستان دیکھا بھی نہیں. وہ وہاں کے نیشنلز نہیں ہیں لیکن ایک طرح سے انہی میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مستقل طور پر وہیں رہے جا رہے. انہوں نے واپس اپنے ملک نہیں جانا یا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کا، تو ان پر بھی پھر یہی حکم لاگو ہوگا. ٹھیک. جو وہاں نوکری کرتے ہیں تو وہی رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی 1-2 سال 3 سال نہیں جانا واپس، تو پھر وہ کیا 10 روزے 3 سال بعد جا کے رکھیں گے، وہ پھر واپس گھر آ کے رکھ لیں گے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. یعنی مطلب یہ کہ سعودیہ میں رہتے ہیں، مکہ کے اندر والوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، لیکن جو ہی حرم کی حدود سے باہر جو وہیں رہتے ہیں. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. آپ دیکھیے کہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ کے تقوی کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کس بات پر؟ اگر تم نے ان ریچولز کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. حج کرنا ہے تو پورے طریقے سے سیکھ کر جاؤ، ایک ایک چیز کو مکمل کرو، جس طرح کرنا چاہیے ویسے ہی کرو، تب حج ادا ہوگا. ورنہ اگر تم نے حج کی پابندیوں کو اپنی مرضی سے ختم کر دیا تو پھر اس کی پکڑ بھی ہے. اب مثلاً مجھے کوئی بتا رہے تھے، وہ حج کا ایک گروپ لے کر گئے تھے پچھلے سال، بتا رہے تھے کہ جو لوگ پہلی دفعہ اور خاص طور پر ویسٹ سے جاتے ہیں، بعض اوقات وہ احرام کی کچھ پابندیوں کو قبول نہیں کر پاتے. مثلاً یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک میرے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو انڈر ویئر کے بغیر جا ہی نہیں سکتا، مجھے تو لازمی پہننا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں پہن سکتے کیونکہ سلا ہوا کوئی کپڑا مرد حضرات نہیں پہن سکتے. تو ان کو بہت دیر لگی ان کو سمجھانے میں. ایک اور کہنے لگے میں جوگر کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، میں نہیں چپل میں چل سکتا، کیونکہ ساری زندگی بند جوتے یہاں پہننے کی عادت ہوتی سردی کی وجہ سے، یا ویسے واک جب کرتے ہیں تو ایک دماغ میں ہے کہ واک بند جوتوں میں ہی ہوتی ہے، چپلوں میں نہیں واک کرتے. تو ان کو سمجھانے میں بہت ٹائم لگا کہ یہ احرام کی پابندیوں کے خلاف ہے، اور اس طرح یعنی اتمو والی بات نہیں ہوگی نا، پورا نہیں ہوگا حج میں خلل آئے گا. لیکن بعض اوقات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہی تو اصل امتحان ہے کہ اپنی عادات، اپنے رسم و رواج، اپنے کلچر، اپنا گھر، اپنے بال بچے، ہر چیز چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کرو.
اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو. واتقوا اللہ، تقوی کو لازم کر لو. یعنی حج پہ ویسے بھی حکم ہے کہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تقوی ساتھ لے کے جاؤ. اور پھر یہ کہ جو بھی احکام وہاں پر بجا لا رہے ہو ان میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم یہ احکامات مانو گے تو اجر و ثواب ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو پکڑ بھی ہے. یعنی اللہ کے دین کو اپنی مرضی سے کھیل تماشا نہیں بنا سکتے. جان بوجھ کے فرائض کو چھوڑنے والا گناہگار ہوتا ہے. تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ حج اور عمرے کے وجوب کا اس بات بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ کہ ان ارکان و واجبات کو پورا کرنا ہے، اور جب شروع کر لیا جائے حج اور عمرہ تو اسے مکمل کرنا ضروری ہے، اور ان تمام چیزوں کو احسن طریقے سے ادا کرنا ہے. اور حج اور عمرے کا احرام کسی مجبوری کے تحت ہی کھولا جا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اس کو مکمل کرنا ہوگا. نیکسٹ آیت میں ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. یعنی حج صرف متعین معلوم مہینوں میں ہی ہوگا، اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہے. حج کا احرام آپ رمضان میں نہیں باندھ سکتے. یہاں سے آپ چاہیں کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ اب تو 3 مہینے کے لیے ویزا مل جاتا ہے، اسٹے مل جاتا ہے یا زیادہ مل جاتا ہے، تو رمضان بھی کر لوں اور حج بھی کر لوں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت ہے تو حج کے احرام کے لیے پھر باہر نکل کے دوبارہ اندر جائیں. عمرہ جو ہے وہ سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن حج صرف معلوم مہینوں میں ہی کرنا ہوگا، مقرر مہینوں میں ہی. ابن عباس کہتے ہیں سنت میں سے ہے کہ حج کا احرام صرف حج کے مہینوں میں ہی باندھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں، حج کی راتوں میں اور حج کے احرام میں نکلے. اور فمن فرض فیہن الحج، جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا، مطلب یہ کہ اس نے نیت کے ساتھ احرام باندھ لیا، یہ مراد ہے. اور لبیک اللہم لبیک کہہ دیا. یعنی حج کو فرض کرنے سے مراد کیا ہے کہ احرام کے بعد بلند آواز سے اس نے تلبیہ پکار لیا، حالت احرام میں داخل ہو گیا، نیت بھی کر لی، منہ سے بھی بول دیا. اب کیا نہیں کرنا؟ فلا رفث، رفث نہیں. رفث سے مراد جماع اور اس کے ابتدائی امور ہیں، یعنی ایسی تمام چیزیں، حرکتیں جو جماع کی طرف مائل کرنے والی ہوں. یعنی بذات خود جماع بھی، یا اس کے لیے خود کو پیش کرنا، یا اس کے لیے باتیں کرنا، یا کوئی ایسی حرکتیں کرنا. دوسری چیز جسے منع کیا گیا ولا فسوق، نافرمانی کے کام. یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے نکل رہے ہو تو یہاں اب گناہ کے کام نہیں کرنے. یعنی حالت احرام میں جو کام ممنوع ہے وہ نہیں کرنے، جیسے شکاری جانور کو قتل کرنا، بال موڑنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا، کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے. یا صلہ و لباس پہننا، یہ ٹھیک، یہ سب فسوق میں آئے گا، گناہ میں آئے گا. پھر اسی طرح گالی گلوچ بھی فسوق میں آتا ہے. حدیث میں آتا ہے سباب المسلم فسوق. پھر اسی طرح بتوں کے لیے ذبح کرنا، جیسے اس دور میں کیا کرتے تھے. کسی کو برے القاب سے پکارنا، کسی کا ہنسی مذاق اڑانا. اور 5واں علماء نے عام جنرل مانا کیا کہ ہر طرح کی نافرمانیاں اس میں آ جاتی ہیں، جو عام حالات میں بھی منع ہے لیکن احرام کی حالت میں خاص طور پر منع ہے، اور حرام مہینوں میں خاص طور پر منع ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ذوالقعدہ ہے، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں، جو نہیں بھی جا رہے تو حرام مہینے میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے. تو جو حرمت والے دن ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، حرمت کی حالت ہے، حرمت والا مقام ہے، ان سب جگہوں پر خاص کانشیس ہو کر سارے کام کرنے چاہیے. یعنی اصل میں ایک تربیتی سفر بھی ہے نا حج، کہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے. جیسے روزے کی حالت میں، روزہ رکھنے کے بعد کیا حکم ہے ہمیں کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ. تو روزے کی حالت میں بھی زبان سے غلط بات نکالنا، یا چیخ پکار کرنا، یا لڑائی جھگڑا کرنا اور شہوانی فعل کرنا، یہ سب منع ہے. اسی طرح حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں بھی یہ تمام چیزیں منع ہے. پھر اسی طرح بے صبرا پن اور ناشکرا پن، یہ بھی منع ہے. یعنی حج کا سفر ایک مشکل سفر ہے، تو اس میں ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق، یعنی فسوق اختیار کرنے والے جہنمی ہیں. پوچھا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب وہ نعمت دی جاتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، جب وہ آزمائی جاتی ہیں تو صبر نہیں کرتی. تو یہ عام طور پر جو حالت ہوتی ہے اس کا ذکر ہے یہاں پر. ہر عورت اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ خواتین ہیں جو ایسا رویہ اختیار کریں.
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر پہ لڑائی جھگڑا ڈال دیں اور کسی نعمت کی قدر نہ کریں، جو کچھ بھی ان کو دیا جائے وہ کبھی راضی نہ ہو. ایسے کیسز موجود ہوتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف عورتیں، اگر مرد بھی ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن زیادہ تر چونکہ عورتوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس لیے پھر عورتوں کا ذکر کیا گیا. تو حج کے موقع پر بھی بہت پاسبل ہوتا ہے کہ حج کی تکالیف سے گھبرا کر انسان بے صبرا پن کرے یا ناشکرا ہو جائے، حالانکہ اللہ نے اس کو اتنی عظیم عبادت کا موقع دیا، تو اس کو ہر موقع پر شکر ہی کرتے رہنا چاہیے. اور شکر کے بھی درجات ہوتے ہیں نا، ایک نعمت ملنے پر ہوتا ہے، ایک تکلیف آنے پر بھی شکر ہوتا ہے کہ اللہ نے اس سے بڑی تکلیف نہیں بھیجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس گھر کا حج کیا، نہ شہوانی چھیڑ چھاڑ کی اور نہ ہی بد کرداری کا مرتکب ہوا، تو وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا. اور یہی حج مبرور ہے کہ اس میں کوئی زبان سے بھی غلط لفظ نہ نکالا جائے اور کوئی حرام کام نہ کیا جائے، کوئی گناہ نافرمانی کا کام نہ کیا جائے. اور پھر تیسری چیز ہے ولا جدال، خاص طور پر جھگڑے سے منع کیا گیا، کیونکہ بہت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اپنے گھر والوں سے جھگڑا کرنا، گروپ والوں سے جھگڑا کرنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، واش روم کے استعمال پر، کہاں میرا بیڈ ہوگا، کہاں میری جوتی رکھی جائے گی، یہ کسی نے کیوں چھیڑ دیا، میرا تولیہ کہاں گیا. یعنی لڑائی جھگڑے کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح گالی گلوچ، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. اور پھر اسی طرح فقہی معاملات میں حج کے جو ریچولز ادا کرنے میں تھوڑے بہت اختلافات ہیں، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جس سے کم ہی لوگ بچتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ویسے بہت سی پابندیوں کا اتنا خیال کریں گے کہ ایک بال بھی گر جائے تو پریشان ہوں گے کہ اب ہمارے اوپر قربانی ہے یا نہیں، ہم اس کا کفارہ دیں یا نہیں. لیکن عین حج کے دن عرفہ میں چونکہ جمع اور کثر ہوتی ہے، امام اسی طرح پڑھاتے ہیں اور پیچھے کچھ لوگ بیٹھ کے آپس میں اختلاف اور جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جتنی دفعہ میں نے حج کیا ہے یہ مناظر دیکھنے میں آئے ہیں اور بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. ایسے موقعوں پر صرف اشاروں سے بات، لا نکلم اليوم انسیا، کیونکہ جو ہی آپ نے رائے دی، چاہے آپ کتاب سے پڑھ کر حدیث سنا کر دیں کہ یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، نہیں ہمارے امام نے یہ بتایا تھا، ہمارے ٹرینر نے یہ بتایا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جو آپ کو سمجھ آئی تھی، جو بتایا گیا تھا، پھر آپ وہی کر لیں، پر اب آپ اختلاف نہ کریں. اور دینی جھگڑے اور اختلاف خاص طور پر اس سے بھی بچیں. ولا جدال فی الحج. اور پھر یہ ہے کہ حج کے بارے میں بعض اوقات حج کے احکامات کے بارے میں اور ممنوعات کے بارے میں، تم نے قربانی پہلے کیوں کر لی، تم نے پہلے سر کیوں مڈوا لیے، خود علم نہیں ہوتا رخصتوں کا، اور اگر کوئی رخصت سے فائدہ اٹھا لے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح حج کے مقرر کردہ وقت کے بارے میں جھگڑنا. بہت سے لوگ سعودی حکومت کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، میرا نہیں خیال چاند نظر آیا ہے، انہوں نے تو اس دفعہ حج ہی خراب کر دیا ہے، ابھی آج 9 ذی الحجہ نہیں لگتا، دیکھو چاند کو. یعنی اس قسم کی باتیں کر کر کے اپنا بھی یقین شک میں بدلتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدظن کرتے رہتے ہیں. اور اس قسم کی باتیں، ان سے بھی پرہیز کرنا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ہمیں جو بتایا گیا ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں، باقی سب اللہ کے حوالے. تو عرب لوگ جو تھے وہ حج کے مہینے ہی تبدیل کر دیتے تھے نسی کی وجہ سے. جب لڑائی جھگڑا کرنا ہوتا تھا تو حج کے مہینوں کو حلال کر لیتے اور حلال مہینوں کو حرام کر لیتے، اور کبھی ذوالقعدہ میں حج کر لیتے، پہلے ارلی حج ہو رہا ہے، اور کبھی ڈیلے، اس دفعہ سفر میں حج ہوگا. یعنی ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی اور قبائل اس کے مطابق آتے تھے. اور پھر اس کے بعد اس پر جھگڑے بھی ہوتے تھے کہ اسی کیوں کیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ سوٹ کر رہا ہے، کسی کو کچھ سوٹ کر رہا ہے. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح آپس کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. کہ مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، کھانا ہی خریدنا ہے یا پانی یا چائے یا کچھ، تو بعض لوگ وہاں قیمتیں کم کرانے میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، یہ فلاں جگہ تو اتنے کی مل رہی ہے، تم اتنے کی کیوں دے رہے ہو. یا پھر اسی طرح اگر پانی بٹ رہا ہو تو اس میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں، دھکم پیل شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ وہاں جگہ جگہ الحمدللہ سبیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، پانی، لسی، کھانا، بہت کچھ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. کیونکہ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی خدمت جو ہے وہ افضل ترین عبادات اور افضل ترین نیکیوں میں سے ہے. یعنی آپ دیکھیں، آپ اپنے مہمان کی بھی قدر کرتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، چاہے آپ کے کوئی ایسا رشتے دار آ جائے جس سے آپ کی ناراضگی، تو آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو جو میسر ہوتا ہے آپ اس کو لا کے پیش کرتے ہیں. تو حج پہ جانے والے تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان مہمانوں کی خدمت کرنا، ان کو کچھ دینا، ان کے اوپر خرچ کرنا بہترین ثواب کا کام ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہاں
بازو کا دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، اگرچہ لینے والے بھی کم نہیں ہوتے، لیکن لینے والوں میں جو مشکل آتی ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے. تو ایسے لڑائی جھگڑے سے پھر اسی طرح سیٹس پر، بس میں چڑھنے پر، اترنے پر، جہاں خیمہ لگایا وہاں جگہ بنانے پر، یعنی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں. یہ میں نے جگہ رکھی تھی، آپ نے کیسے یہاں رکھ لیا، یہ تو میرا بیگ تھا، آپ نے وہاں کیوں رکھ دیا. یعنی بعض اوقات لوگ صرف آپ کوئی چھوٹی سی چیز بھی ان کی اٹھا کے، ضرورتاً جوتے ہی اٹھا کے راستے سے سائڈ پہ رکھ دے تو اس پہ بھی لڑائی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے. یہ ساری چیزیں